ہماری بچی کا نام لیا جا رہا ہے اس میں. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہماری بچی گھر پہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے کہ پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ گری ہیں, تو ان کو پیر پاؤں پہ چوٹ لگی ہے, جس کی وجہ سے وہ آئی سی یو میں. بڑے واقعے کے بعد ایک شعر مجھے آ گیا یاد, بڑا زبردست. عزت نفس محفوظ نہیں یہاں پہ کسی بھی شخص کی, اب تو اپنے نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے. ظالم کو ظالم کہوں گا اور دنکے کی چوٹ پہ, مجھے نہ موت نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے. السلام علیکم جی. آپ نے پاکستان کے جو حالات ہیں آپ نے دیکھ لیا, سارا جو کیس آپ کے سامنے ہے. اب جو میں نے اس کیس کو سٹڈی کیا اس کے بعد جو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ جناب یہ ریپ گارڈ نے نہیں کیا, یہ کسی اہم شخصیت کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور شروع سے لے کے آخر تک. کہ مطلب میں ایک لائن پڑھتا آیا کافی دیر سے, جی پاکستانی قانون انا للہ و انا الیہ راجعون. میں سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ آخر لوگوں نے یہ لکھا تو لکھا کیوں. آج دیکھ کے سمجھ آ گیا. میں بھی ماسک پہن کے کہتا ہوں میں جناب رونالڈو ہوں, تو مینوں بھی سپورٹ کرو, میں یوٹیوب چینل بنایا, تو آپ لوگوں نے مان بھی لینا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ظالم ہوتا ہے نا, اس کو اس قدر سپورٹ کی جاتی ہے کہ اس کا جو ظلم کرنے کا حوصلہ ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ جب میں نے ایک دفعہ ظلم کیا مجھے سپورٹ ملی ہے, اس کا مطلب میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی کر سکتا ہوں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب کبھی ایک کسی ریپسٹ کو چونک میں لٹکا کے اس کا سرعام پھانسی دے کے عبرت کا نشان بنایا جائے, میں دیکھتا ہوں کہ دوبارہ کسی میں ریپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ہوتی کیسے ہے. اب آج ان تمام لوگوں کی امیدیں مار دی گئی جو لوگ سڑکوں کے اوپر. میں سب سے پہلے تو سلام پیش کرتا ہوں تمام لوگوں کو, ان تمام اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے صرف اور صرف انصاف کی خاطر سڑکوں پہ نکلے, انہوں نے احتجاج کیا, انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ضائع کیا. میں اسے کہوں گا ضائع اس لیے کیا کہ آپ کی محنت کو رائے گا جانے دیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کی حکومت آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور جو کیسز ہیں میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتا چلوں کہ یہ جو کیس ہے یہ کسی گارڈ کو بچانے کی کوشش نہیں ہے. اگر میں ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہوں, میرا کوئی گارڈ اس طرح کی حرکت کرے, میں اس گارڈ کو پکڑوا کے اپنے انسٹیٹیوٹ کا جو رسپیکٹ لیول ہے اس کو اور اپ کر سکتا ہوں. لیکن یہ بات گارڈ کی نہیں ہے, یہ چیزیں ساری سامنے آنی تھی. اب گھر والوں کو دھمکا کے کسی بھی طریقے سے, اللہ بہتر جانتا ہے جو بھی حالات آپ کے سامنے ہیں, تو سارا کیس آپ کے سامنے ہے. یہ پاکستان میں ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے, ہر کیس کی 10 دن آئی ہوتی ہے, 11ویں دن اس کو سب بھول جاتے ہیں. جس طرح آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں, کل ہو سکتا ہے میں بھی نہ بناؤں. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں رہ کے انصاف کی امید لگائے رہنا سب سے بڑی بیوقوفی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر, اور بہترین عدالت خدا کی, انصاف وہیں سے ملے. ذرا یہ ویڈیو دیکھیے. بچوں نے آوازیں سنی, میں نے ایسا کچھ بولا نہیں کہ میں نے سنی یا میں ادھر موجود تھی. جو آئی وٹنس تھی بچی, اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں, اور اس کی ویڈیو اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی, میری ویڈیو زیادہ وائرل کر دی انہوں نے. آئی وٹنس کوئی تھا ہی نہیں کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. ایک منٹ, یہ لڑکی کیا کہہ رہی تھی؟ جو آئی وٹنس تھی بچی, اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں. آئی وٹنس کوئی تھا ہی نہیں کیونکہ ایسا واقعہ ہوا ہی نہیں. اس نے اپنا بولا بھی ہے کہ میں آئی وٹنس ہوں. اپنی مرضی سے لڑکی کو ڈرا دھمکا کے تحریر لکھ کر دی انہوں نے, اس کے باوجود اللہ نے اس کے منہ سے سچ اگلوا دیا. وہ بول رہی ہے کہ دوسری لڑکی نے آنکھوں سے دیکھا تھا, وہ گواہ تھی. ٹھیک ہے, پہلے اس کے چچا نے زینب کے بابا کا مائک بند کیا تھا, آپ لوگوں کو یاد ہے. اب اس نے اس کا مائک بند کیا. صرف 10 سیکنڈ لڑکی کا مائک بند نہ کرتی تو اس نے صاف صاف بتا دینا تھا کہ میں نے بھی سنا تھا, میں نے بھی دیکھا تھا. سچ کبھی نہیں چھپتا. اس وقت سکرین پر آپ کو 2 تصویریں نظر آ رہی ہیں. ایک تصویر پاکستان کے موجودہ صدر آصف علی زرداری کی بیٹی کی ہے, جن کا نام آسوا بھٹو ہے. وہ کراچی سے جب مارچ آ رہا تھا, اس مارچ میں ریلی کے دوران, کوریج کے دوران ان کی آنکھ پر ایک ڈرون کیمرہ لگ گیا, جس کی وجہ سے 6 حاضر سربراہ افسران کو معطل کر دیا گیا. اور اس تمام واقعے کی جو تحقیقات ہیں وہ پاکستان کے معتبر ادارہ ISI کر رہا تھا. اور یہ سب عمل ہوا اس وجہ سے کہ وہ ایک بااثر شخصیت کی بیٹی تھی. لیکن دوسری طرف آپ کو سکرین پر نظر آنے والی تصویر پنجاب کی اس طالبہ کی ہے کہ جس کے ساتھ دن دہاڑے زیادتی کی گئی, اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے. آج 5 دن بیت چکے ہیں, 5 دن گزر چکے ہیں, اور جو لوگ اس طالبہ کے حق میں احتجاج کر رہے تھے, پنجاب پولیس نے انہی کو ہی لہو لہان کر دیا. پنجاب پولیس نے انہی پر شیلنگ کی, انہی پر لاٹھی چارج شروع کر دیا. وجہ کیا ہے کہ وہ کسی غریب کی بیٹی تھی, کسی بااثر شخصیت کی بیٹی نہ ہونے کی وجہ سے اس معاملے کو دبایا جا رہا ہے. بہرحال یہاں پہ ایک اور بھی سوال بنتا ہے, اگر یہی واقعہ کسی دینی ادارے میں ہو جاتا, اس وقت پاکستان کا پرنٹ میڈیا, الیکٹرونک میڈیا, اس کے ساتھ نام نہاد اینکر, تمام NGOs اور وہ تمام مومبتی مافیا جو ہے
وہ اس ادارے کے بعد جا کر انہوں نے وویلا مچا دینا تھا کہ یہاں پر اس طالبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ پنجاب کالج لاہور جو ہے وہ کسی بااثر شخصیت کا ہے، اس لیے وہاں پر تمام کے تمام اینکر، تمام کے تمام میڈیا چینل جو ہیں وہ گونگے ہو گئے ہیں، اور اس سارے معاملے کو اس طرح دکھایا جاتا ہے جیسے کہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہی نہیں۔ اس سارے معاملے کو دیکھنے کے بعد آپ کے لیے صرف ایک ہی پیغام ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں تبدیلی ہو تو پھر اس کے لیے ہمیں اس نظام کو بدلنا ہوگا کہ عالی شان اور امیر لوگوں کے لیے نظام اور جو ہے اور غریب لوگوں کے لیے جو نظام اور ہے، اس نظام کو چینج کرنا ہوگا۔ جب پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کے لیے ایک نظام آ جائے گا پھر یقین جانیے کہ اس وقت پاکستان بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ملک پاکستان میں بسنے والی ہماری تمام ماؤں بہنوں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔